بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ تمہاری صحت برقرار رہے، تم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں تم کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی اور دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی انسان کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کی فکر کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی بھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی کے معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر انسان کا دل نرم نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت نشانی ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی میں مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ لگانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گم ترین دن میں یا جس دن تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے حصوں کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ، صرف تجھ سے ڈرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کو نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ مفسرین اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے اس کے شوہر کا درجہ ہی ہے۔ اس طرح والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو چکا ہے۔ مذہب اسلام میں اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبی میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر ہی جنت یا جہنم ہے، کیونکہ وہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے اور ناراض کر کے جہنم۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ پہلا وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ دوسرا وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسرا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا ضامن گارنٹ ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور میں جنت کے وسط بیچ میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ سنن ابو داؤد حکمہ حضرات کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ بولنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اور 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی برکت رک جاتی ہے۔ نمبر 1 صبح فجر کے طلوع آفتاب تک سونا، نمبر 2 نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، نمبر 3 سستی کرنا، نمبر 4 دھوکہ دینا۔ اس کے علاوہ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1 راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، نمبر 2 بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان شرمندہ ہونا، نمبر 3 مستقل لگاتار خیرات کرنا، نمبر 4 ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ محترم حضرات، 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار ڈٹے کرنا، نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانکاری کے بحث کرنا، نمبر 4 کسی غلط چیز کو بے کابی کھلم کھلا سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔